سننے والے کو میرا آداب السلام۔ بارش مسلسل برس رہی تھی۔ باہر کھڑی وہ لڑکی خاموشی سے گھر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سفید کپڑے، بھیگے ہوئے بال اور چہرہ بالکل زینب جیسا۔ ماہنور کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ یہ ممکن نہیں۔ احمد جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ فارس نے فوراً کھڑکی بند کر دی۔ یہ زینب نہیں ہو سکتی، مگر احمد کی نظریں اب بھی اسی طرف جمی ہوئی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھا تھا۔ دروازے پر دوبارہ زور کی ضرب لگی۔ لکڑی آہستہ آہستہ ٹوٹ رہی تھی۔ ماہنور گھبرا گئی۔ ہم یہاں سے نکلتے کیوں نہیں؟ فارس جلدی سے بولا۔ پچھلا راستہ ابھی کھلا ہے۔ مگر احمد جیسے کہیں کھو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دوبارہ کھڑکی کی طرف بڑھا، اور جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا، وہ لڑکی غائب تھی۔ صرف بارش اور خالی سڑک۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ احمد نے بے چینی سے سر پکڑ لیا۔ اسی لمحے گھر کی ساری لائٹ اچانک آن ہو گئی۔ تینوں چونک گئے، اور پھر اوپر والے کمرے سے کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماہنور خوف سے احمد کے قریب آ گئی۔ اوپر کوئی ہے؟ فارس نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس گھر میں تو سالوں سے کوئی نہیں رہتا۔ آواز دوبارہ آئی، اس بار پہلے سے بھی زیادہ قریب۔ احمد نے ٹارچ مضبوطی سے پکڑی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ ماہنور نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اکیلے مت جاؤ۔ احمد نے ایک لمحے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اگر یہ واقعی زینب ہے تو مجھے سچ جاننا ہوگا۔ تینوں آہستہ آہستہ اوپر گئے۔ پورا کوریڈور اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف ایک کمرے کے نیچے سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ احمد کے قدم رک گئے۔ یہ کمرہ؟ فارس نے حیرت سے پوچھا۔ تم اس جانتے ہو؟ احمد کی آواز بھر آئی۔ یہ زینب کا ہیڈ آؤٹ تھا۔ ماہنور چونک گئی۔ کیا؟ احمد نے دروازے کو گھورتے ہوئے کہا۔ جب وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتی تھی تو اسی جگہ چھپاتی تھی۔ کمرے کے اندر سے اچانک کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ ماہنور نے فوراً دروازہ کھولا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا، اور اگلے ہی لمحے تینوں کے قدم رک گئے۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک پروجیکٹر چل رہا تھا۔ دیوار پر ویڈیو چل رہی تھی، اور ویڈیو میں زینب موجود تھی، زندہ۔ ماہنور کی سانس رک گئی۔ ویڈیو میں زینب گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کیمرے کے قریب آ کر کہا، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے میں خطرے میں ہوں۔ احمد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زینب کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ احمد، اگر میرے ساتھ کچھ ہو جائے تو خود کو قصوروار مت سمجھنا۔ اصل دشمن وہ نہیں جسے تم جانتے ہو، بلکہ ویڈیو اچانک گلچ ہونے لگی۔ اسکرین بلینک، اور پھر ایک نام سامنے آیا۔ ماہنور نے جیسے ہی وہ نام پڑھا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ وہ نام فارس کا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ جاننا بہت ضروری ہے کہ آگے کیا ہوا۔
تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔